یہ بتائیے کہ اس وقت جو ہے آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں بھی اب وہ آہستہ آہستہ وہ جنگی وہ کیفیت سٹارٹ ہو رہی ہے. کل رپورٹڈلی ٹرکی نے کچھ پلینز بھیجے ایمونیشن کے ساتھ. چائنیز نے بھی ایک طرح سے کچھ سپورٹیو صحیح گفتگو کی ہے، اسٹیٹمنٹ دی ہے. آپ عائشہ یہ بتائیے کہ کہ انڈین جو کیلکولیشن ہے اس وقت، یا اسٹریٹجک کیلکولس جو ہے، وہ کن چیزوں کے اوپر ہوور کر رہا ہے عائشہ؟ دیکھیے، اس سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آئی تھنک کوئی کلیریفیکیشن ٹرکش منسٹری آف ڈیفینس سے آئی ہے کہ یہ ہوں. جہاز جو تھے C-130 سپلائی نہیں کیے گئے، یہ ریفیولنگ کے لیے آئے تھے. اچھا. سو کوئی ویپنز وغیرہ نہیں دیے گئے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ ٹرکی اور پاکستان کے اچھے تعلقات ہیں. ٹرکی اور پاکستان جو ہیں وہ ایک فائٹر جیٹ جو ہے وہ کو ڈیولپ اس پہ کر رہے ہیں. سو کوآپریشن وغیرہ وغیرہ ہے دونوں ممالک کی. لیکن یہ کہ یہ 65 کی طرح بھی یہ نہیں کہ کوئی ویپنز وغیرہ. ہوں. چائنا نے آف کورس، چائنا جو ہے وہ ایک بڑا ریجنل پلیئر ہے، اور اس میں چاہے چائنا اور انڈیا کی کشیدگی ہو اور تعلقات جو ہیں وہ کمپیٹیٹو ہوں، اس کے باوجود میں صرف آپ کے ویورز کو یہ یاد کراتی چلوں کہ کارگل جب ہوا تھا تو چائنا نے تب نہ کوئی ویپنز دیے تھے، اور کہا، مشورہ بھی دیا تھا کہ بھئی ذرا اس کو گفتگو سے کر لو اور وڈرا وغیرہ کر لو. وہ بھی نہیں چاہیں گے کہ کانفلکٹ جو ہے وہ ایسکیلیٹ ہو، کیونکہ کانفلکٹ ایسکیلیشن کی بہت ساری صورتیں ہیں. ایک وہ ہے جو کہ امیجیٹلی، اور میرا نہیں خیال کہ امیجیٹ کوئی ریاکشن ہوگا. انڈیا کیلکولیٹ کر رہا ہے، نیو یارک ٹائمز میں بھی سٹوری ہے کہ انڈیا ایویڈنس بھی کلیکٹ کر رہا ہے ٹو کنونس دا انٹرنیشنل کمیونٹی کے تھپڑ لگانے کی ضرورت ہے. اچھا، اب اس میں دو آپشنز ہیں، مطلب کہ جو کیا کیا ہو سکتا ہے. لیٹس ڈو اے بٹ آف وار گیمنگ. دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ اگر انڈیا فوراً ریئیکٹ کرتا ہے تو پاکستان بھی ریئیکٹ کرے گا. جی. سو اس میں مودی صاحب کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا درست. at this point, and unless he can prove that he has exacted a cost on Pakistan, اس کا یوں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. دوسرا، اگر آپ نریندر مودی کی سٹیٹمنٹ پڑھیں اور تو دیکھیں جو ابھی انہوں نے ایک دی، تو اس میں انہوں نے یہی کہا کہ بیسکلی ایک اٹ لکس لائک اے لانگ ٹرم پلان کہ پرپیٹریٹرز کو ہم ٹارگٹ کریں گے اور ختم کریں گے. اینڈ دس از اے کیس ہی از بلڈنگ پرابلی ود دا انٹرنیشنل کمیونٹی. اب چکر یہ ہے کہ مطلب کہ ہم مانے یا نہ مانے، ہمارے یہاں بیٹھے تو ہوئے ہیں، اور صرف بیٹھے نہیں ہوئے، آف اینڈ آن جیش محمد، لشکر طیبہ انکریج بھی ہوتے ہیں. یہ کب کی بات ہے؟ یہ 2 مہینے 2.5 مہینے پہلے جو کہ ایک کانفرنس ہوئی تھی کشمیر میں، غزہ اور کشمیر کی کانفرنس کشمیر ڈے پہ. تو اس میں بڑے زمانوں کے بعد جیش محمد کی لیڈرشپ، لشکر طیبہ کی لیڈرشپ، وہ بھی آئی تھی اور وہ بولی تھی. سو انڈیا کے پاس کم از کم اگر ایگزیکٹلی اس کے اس واقعے کے ریفرنس سے پتہ نہیں کتنا ایویڈنس ہے، لیکن یہ کم از کم وہ شو کر سکتے ہیں کہ ان کے پاس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایکٹیو ہیں. اچھا، اب اس میں یہ ہے کہ ایک آپشن ہے لائن آف کنٹرول. لائن آف کنٹرول پہ کوئی ایکٹیویٹی ہوگی کشمیر میں. ہماری کیلکولیشن ہمارے والوں کی یہی ہے کہ کشمیر میں جو پاسبل کیمپس ہیں وہاں
کوئی اٹیک ہوگا نیچرلی اس میں وہ ہے کہ رسپانس ہوگا. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو نیچر آف گلوبل پالیٹکس ہے جس میں انہوں نے کہہ دیا ہے ٹرمپ نے کہ جی ہزاروں سال سے کشمیر پہ لڑ رہے ہیں 1500 سال سے 1500 سال سے اور آئی ایم شور کے سارٹ آؤٹ کر لیں گے. سو گلوبل پالیٹکس کی نیچر تبدیل ہے اور انفیکٹ اس وقت جو پریشانی ہے وہ ریجنل سٹیٹس کو ہے. چائنا انڈیا کی وہ والی کمیونیکیشن نہیں ہے کہ چائنا کہے کہ جی میں بات کراتا ہوں، لیکن ایران نے بالکل آفر کی ہے کہ بھئی ہم کچھ بات کر لیتے ہیں، آپ دونوں کے درمیان نیگوشیٹ کر لیتے ہیں. یو این نے بھی کہا ہے. سوال یہ ہے کہ جس نہج پہ میڈیا کے تھرو دونوں جگہ لے کے جایا گیا ہے معاملے کو، اینڈ آئی وڈ اسٹل سے کہ انڈین گورنمنٹ آن اٹس سیلف ان اٹس اون ہیز بین مور میچور دین اٹس میڈیا. کیونکہ میڈیا نے تو 5 منٹ کے بعد کہ ہمارے وہ ہے کہ جی 5 منٹ میں پاکستان کا نام لے دیا. میڈیا کر رہا تھا. اٹ ٹک اے وائل جی فار انڈین گورنمنٹ رائٹ. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ دے آر بیسکلی کیلکولیٹنگ کہ کیسی جگہ پہ یا تو وہ ہٹ کریں اینڈ اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن ان اے ویک، اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن ان 10 days. کیسا ایکشن ہوگا؟ پاسبل ایکشن جو ہے وہ مطلب کہ ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں یہ کوئی بلڈ لیٹنگ تو کرنی پڑے گی لوگوں کو تسلی دینے کے لیے. اب اس کی کیا صورت ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ لائن آف کنٹرول پہ کچھ ہو. لائن آف کنٹرول پہ بھی جو ہنگامہ ہے وہ فائرنگ لیپا سیکٹر میں ہماری ہاں سے ہوئی. اٹس آلموسٹ لائک کہ ہماری ہاں کچھ لوگ چاہ رہے ہیں کہ ہاں جی کرو کرو، کیونکہ ہمارے یہاں بھی تو یہ نیشنلزم ایک دم بہت ریوائیو ہو گئی ہے، آرمی لیڈ نیشنلزم. دوسرا یہ ہے کہ پراکسی وار میں پراکسی وار از اندر وے کہ وہ کر سکتے ہیں، کیونکہ جو کنونشنل وار ہے اس میں ہمیشہ خطرہ یہ ہے کہ واٹ اف دے ڈونٹ اسٹاپ. آپ دیکھیں نا پلوامہ بالا کوٹ میں جب پاکستان نے رسپونڈ کیا تھا تو اس کے بعد مودی جی نے اس کا کاؤنٹر offensive نہیں کیا تھا. جی اینڈ اس وقت جو تھا اس وقت بھی آئی تھنک ٹرمپ ایڈمنسٹریشن تھی، جی ٹرمپ نے بالکل انٹروین بھی کیا تھا یو ایس نے. انٹروین بھی کیا تھا. جی اس وقت وہ کہہ رہا ہے خود کرو اپنا معاملہ. ہاں سو میرے خیال میں انڈیا ہیز ٹو بی لٹل مور لاٹ مور کاشس. کیونکہ بات یہ نہیں کہ میں نے تھپڑ مار دیا دکھا دیا، بٹ واپسی جوابی جو تھپڑ آئے گا وہ بھی اٹس گوئنگ ٹو فردر ایسکلیٹ. میں عائشہ پاسبل یہی ایسکلیشن جو ہے ہاں وہ بالکل ہوگی. پاپولیشن سینٹرز پہ اٹیک جو ہے مطلب کہ ایک جو اگین انڈین میڈیا میں کہ جی کیا نام ہے اس کا لاہور کے قریب جو ہے آپ کا مرید کے مرید کے ہاں جی مرید کے ہے، بہاول پور ہے. دیز آر پاپولیشن سینٹرز. کیونکہ پاپولیشن سینٹرز پہ ہے تو دین تو پھر آپ بھول ہی جائے نا، بیکاز پھر یہاں امرتسر یا کہیں اور بیونڈ دیٹ یہ پکی بات ہے کہ کاؤنٹر ایسکلیشن ہوگی.